میجینوت لائن فرانس اور جرمنی کے بارڈر پر بنی بنکر اور چھوٹے قلعوں پر مشتمل اس لائن کے بنانے کا مقصد جرمنی کے حملہ کرنے کی صورت میں فرانس کا دفاع کرنا تھا۔ اس لائن کی کل لمبائی 720 کلومیٹر تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ہاتھوں فرانس کی شکست کے بعد فرانسیسی دفاعی حلقوں میں یہ مطالبہ زور پکڑ گیا تھا کہ فرانس کو اپنے دفاع کے لیے ایک مضبوط دفاعی لائن تعمیر کرنا ہوگی۔ فرانس میں نوجوان فوجیوں کی کمی اور اس کی آبادی کا جرمنی کی آبادی سے کم ہونا بھی اس میجینوت لائن کی تعمیر کے فیصلے میں ایک بڑا فیکٹر تھا۔ اس کے علاوہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ہاتھوں فرانس کی شکست بھی اس بات کا ثبوت تھی کہ ان کو مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط دفاعی لائن کی ضرورت ہے۔ اپنے زمانے کے یہ بنکر ماڈرن انجینئرنگ کی ایک مثال تھے۔ کئی منزلوں پر مشتمل ان بنکر میں تقریباً 500 سے 1000 فوجیوں کے رہنے کا انتظام تھا، جس میں فوجیوں کے لیے ہاسپٹل، سلیپنگ کوارٹرز، ایمیونیشن سٹور اور حتیٰ کہ انڈر گراؤنڈ ریلوے سسٹم بھی موجود تھا۔ یہ بنکر اندر سے دیکھنے میں کیسے ہیں اور ان کے اندر فوجی کن حالات میں رہا کرتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں اس ویلاگ میں۔ ہاں جی، آج ہم لوگ آئے ہیں ادھر فرانس میں یہ فورٹیفیکیشن دیکھنے کے لیے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ فرانس نے جو ہے کنسٹرکٹ کی تھی اپنے پورے بارڈر کے ساتھ۔ یہ کوئی تقریباً 750 کلومیٹر کا بارڈر ہے، جس پہ جگہ جگہ مختلف علاقوں میں ان لوگوں نے اس طرح کے فورٹریس جو ہیں وہ تعمیر کیے تھے۔ یہ بیسکلی آپ پرانے قلعے کا حساب ہی لگا لیں، بنکر سے بڑی ہے یہ جگہ۔ یہ فرانس اور جرمنی کے بارڈر کا ایریا اور میرے پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ بنکر۔ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ ابھی میں لگا ہوا۔ اچھا جی، کا مقصد یہ تھا کہ جب وار شروع ہو یا کوئی ایسا کنفلکٹ ہے جرمنی اور فرانس کے درمیان میں، لوگ اس میں پناہ لے سکیں، پلس آرمی بھی ان کو وہاں پہ پروٹیکٹ کر سکے۔ یہ اس کا انٹرنس ڈور ہے اس چوکی کا، آپ اس کو چوکی سمجھ لیں۔ یہ کینن لگی ہوئی ہے اور اس کی فورٹیفیکیشن دیکھیں کتنا سریا اس میں یوز ہوا ہے۔ یہ ڈفرینٹ طرح کی گنز لگی ہوئی ہیں۔ یہ بنکر کی بیک سائڈ ہے۔ یہ جرمن اور فرینچ زبان میں لکھا ہوا ہے کہ ٹینک کے اوپر چڑھنا منع ہے۔ یہ جو لوہے کے پائپس یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، آئی تھنک کہ اس کا مقصد ہے کہ کوئی بھاری چیز جو ہے وہ اوپر نہ چڑھ سکے بنکر کے۔ ویسے اس طرح کا ایک بنکر راشٹرٹ میں بھی ہے، لیکن وہ بہت سمال ہیں، وہ صرف بنکر ٹائپ ہی ہے، کوئی اس طرح ایک کمپلیٹ فورٹریس نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر میں اس کو وزٹ کریں گے اندر سے بھی۔ ان کے اندر آپ کو ہاسپٹل، گروسری وغیرہ، سٹوریج کا سامان، ایمونیشن اور ہر چیز آپ کو ملے گی جو ایک چھوٹے سے قلعے کا ایک حصہ ہوتا ہے عام طور پہ۔ 3 یورو اس کی ٹکٹ ہے اور بچوں کے لیے 1 یورو۔ Und wenn Sie irgendwas wissen möchten, dann können Sie mich fragen. Ja. Ich weiß ziemlich viel. Okay. Aber wenn Sie nichts wissen wollen, fragen Sie nichts. Alles klar. Alles klar. Vielen Dank. Und das sind unsere Karten. Ja. یہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کا سارا یونیفارمس بہت ڈیٹیل میں میوزیم ہے۔ یہ پانی کی بوٹل میں بلٹ سے سوراخ ہوا ہوا، اور یہ گرنیڈ، ہاتھ والے گرنیڈ جو ہم نے اکثر ویڈیو گیمز میں دیکھے ہیں۔ یہ ٹینکس کے شیلز۔ Und das kommt von überall, also von alle, also England, US. Okay. Amerikanisch Ja. und Französisch. Okay. Ja. Das haben Sie als Geschenk bekommen? Ja, ne, das sind Sammlungen. Also es gibt ja Leute, die sammeln alles Mögliche, Waffen zum Beispiel. Ne? Und manche Sachen sind geschenkt, weil ja hier auch viele Kämpfe waren, aber manche sind auch gekauft. Die sind heute rar und teuer, muss man dazu sagen.
viel Material, Ja. das hat man hier gefunden, Ja. nehme ich an. Ich Okay. denke, dass man es gekauft hat. Und wie nennt man diese Platz? Also ist das eine Bunker? Ist das Kann man ein sagen, ein Bunker. Schloss Also oder im Französischen sagen sie Kasematte. Kasematte? Kasematte. Okay. Und zwar deshalb, weil die schießt seitlich raus. Aha. Also die Angriffsrichtung ist von da Mhm. und man kann erst auf den Feind schießen, Ja. wenn er vorbei möchte. Aha. Okay. Und jetzt muss man sich vorstellen, in einem Kilometer hat sie nächste Kasematte. Nehmen Sie das auf da? Mhm. Okay, also alle Kilometer eine Kasematte. Ja. Und zwischen den Kasematten war Stacheldraht und Eisenbahnschienen gegen Panzer. Okay. Der Feind wird gestoppt Ja. und gleichzeitig kann man auf ihn schießen. Mhm. Das war die Funktion dieser Kasematte. Aber das war nicht immer besetzt, also nur im Krieg. Im Krieg. ये मुख्तलिफ मॉडल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ होने वाले टैंक्स बख्तर-बंद गाड़ियाँ और ट्रक्स वगैरह. ये इन लोगों का रेजिडेंस एरिया, ये सामने बेड्स लगे हुए हैं जो इसके बैठने की खाना खाने की जगह या ऑफिस. Die war damals in Schlesien. Dort hat er einen Arm verloren. Alles klar, vielen, Ja, vielen Dank. alles Ja. klar. Tschüss. Tschüss. ये था जी इस बंकर का या इस श्लोस या कासल जो भी आप कह लें उसका टूर. अब हम लोग थोड़ी सी ड्रोन से वीडियो बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक और ये कैसी जगह है, वो इससे बड़ी जगह है, वहाँ जाएंगे. तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है.